تمام انصار قبائل جو راستے میں تھے انتہائی جوش اور مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشیں، مگر آپ ان سب محبین سے یہی فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ یہاں پہ میرے اپنے ذہن میں بات آتی ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار تھا۔ ایک تو پتہ تھا کہ محبوب کسی کا دل نہیں توڑتے اور کسی کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے، اور پھر ساری بات اپنے ذمہ لے لی۔ واہ میرے مالک، کتنا پیار ہے آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے نا، اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ کیسے نصیبوں والے تھے، اللہ اکبر۔ اسی جگہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے، اور محبوب نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ وہ خوبصورت لمحے، اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر کی منزل پیش کی، ان کا ڈبل سٹوری یہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے۔ کیسے نصیبوں والے لوگ تھے، کھانا پکاتے اپنے محبوب کے لیے، اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں اور بیوی کھاتے تھے۔ کھانے میں جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، حصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور اپنے ہر قول و فعل سے بے پناہ ادب، احترام، عقیدت اور جانثاری کا مظاہرہ کرتے۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا، تو اس اندیشہ سے کہ کہیں پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں نہ چلا جائے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے، حضرت ابو ایوب انصاری نے سارا پانی اپنے لحاف میں خشک کر لیا۔ اتنی محبت تھی انہیں، گھر میں یہی ایک لحاف تھا جو گیلا ہو گیا۔ یہاں سمجھ آ رہی، وہ تھے چاہنے والے اور وہ تو گیلا ہو گیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ رات بھر میاں بیوی نے سردی کھائی، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا برابر تکلیف پہنچے یہ گوارا نہیں کیا۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی شان کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو محبوب کریم نے ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے، اور ہجرت کا پہلا سال قسم قسم کے بہت سے واقعات کا اپنے دامن میں لیے ہوئے، مگر ان میں سے چند واقعات جو ہیں وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، اور خود ان کا اپنا بیان ذرا سنتے ہم بھی ایمان تازہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور لوگ بڑے شوق سے، محبت سے جھونک در جھونک ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے، تو میں بھی اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جو ہی میری نظر پڑی جمال نبوت پر، اللہ اکبر، کیسے نصیبوں والے لوگ تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں پہلی نظر میرا دل، اللہ اکبر، وہ فیصلہ کر دیا دل نے کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ پھر جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میٹھے بول یعنی
فرسٹ جو اسپیچ ان کے سامنے تھی جو انہوں نے سنی، انہوں نے فرمایا، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے بول ہم بھی سنتے ہیں، اے لوگو اسلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب کو ایک نظر دیکھا اور پھر آپ کے یہ 4 بول میرے کانوں میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہوا کہ میری دل کی دنیا بدل گئی، میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ظاہر ایک بڑا عالم ادھر چلا جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مدارج النبوہ میں بھی انہوں نے بڑے میٹھے بول محبوب کیے اور ان پیارے لوگوں کے لکھے۔